الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صاحبان ایمان، سبت اکبر، التقی الزکی، جگر گوشے رسول اور جگر گوشے فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن مجتبی ولادت کا دن ہے. اس مناسبت سے آپ مومنین حضرات کو میں تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں اور اسی طرح امام زمانہ کی خدمت میں بہت بڑی سعادت ہے انسان ان کے ذکر کو سننے کے لیے اس فرش خوشی پر بیٹھے. کل کے دن ایک جملہ عرض کیا گیا تھا، اس کی میں مزید وضاحت کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے فضائل کو سننا جو ہے وہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے. اور جن کے چہروں کے اوپر آثار کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے اصل. اور یہ کھلتے ہوئے چہرے کے جو آثار ہیں یہ اس کے جو ری ایکشن ہے یہ داد سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ کتنا کھل رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ آج ہی کی بات ہے، میں مختصر بیان کروں، وقت بہت ہی کم ہے. ایک مومن آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان میں ایک مسجد امام بارگاہ کو سپانسر کیا. یہاں سے جب گیا تو دیکھا وہ بند ہی پڑا ہے، صرف 10 دن کھلے ہوتے ہیں. یہ کہ انسان صرف 10 دن فضائل سنے اور باقی تمام فروع دین کو، صلاۃ، روزہ، زکوٰۃ، حج، امر بالمعروف کو چھوڑ کر، 8 کو چھوڑ کر صرف تولا اور تبرع پہ رک جائے، یہ غلط ہے. صرف ہمارے مقصد بیان کرنے کا یہ تھا، ورنہ فضائل کو سننا بھی جو ہے مستحب ہے اور نہایت ہی عظیم عبادتوں میں سے ہے، اور سنانا بھی اور داد دینا بھی. درود بھیجیے محمد والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے شان سے ارشاد فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر. حبیب ہم نے بڑی عظمت سے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، پروردگار کے بارگاہ میں نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو. انا شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے. تو صاحبان ایمان یہاں پر لفظ انا سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی آغاز کر رہا ہے، بشارت بھی دے رہا ہے اور چیلنج بھی دے رہا ہے. سب سے چھوٹا سورہ ہے لیکن دشمنان اسلام کے منہ پر سب سے مضبوط تماچا مارتا ہے، اس لیے کہ اس میں رسول کے بشارت کا بھی تذکرہ ہے اور دشمنوں کے خلاف تحدی اور چیلنج کا بھی تذکرہ ہے. تو جو الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں وہی الفاظ جو ہے یہاں پر ذریت رسول کے بارے میں بھی استعمال ہو رہا ہے. قرآن کے لیے ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں جو ہے نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے. تو جس عظمت سے، جس لب و لہجہ سے اللہ نے قرآن کے نزول میں گفتگو کر رہا ہے، اسی طریقے سے
ذریت رسول کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہا ہے. تو گویا ہمیں کہنے دیجئے وہ لب و لہجہ کو جو قرآن کے نازل کرنے کے لیے اللہ استعمال کر رہا ہے، اپنے ذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا. پھر اسی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب ہم جو ہے رسول کو بشارت دینے والے بھی ہم ہی ہیں. تو جس عظمت سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اسی عظمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذریت رسول کو بھیجے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ یہ مشابہت کی جو الفاظ ہیں، اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ان میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہے. تو صاحبان ایمان، فضائل امام حسن علیہ السلام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی بھی معصوم جو ہے نا، آپ غور فرمائیے، ان کی ولادت جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں نہیں ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر ہوئی ہے تو صرف ایک ہی معصوم ہے. تو اصل میں ماہ مبارک رمضان میں تو قرآن نازل ہوا ہے یا نہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو بڑے عظمت سے، بڑے شان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انا کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہاں پر اپنے ذات کی طرف جو ہے اشارہ کر رہا ہوتا ہے. تو صاحبان ایمان، اس مہینے کی ایک عظمت تو یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، لیکن قرآن جو ہے کتاب صامت ہے. اب قرآن کی حفاظت کے لیے بھی کوئی انتظام ہونا چاہتا تھا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس معصوم کو اسی دنیا میں اسی مہینے میں پیدا کیا تاکہ ادھر قرآن صامت نازل ہو تو قرآن نازل قرآن کا محافظ بن کے ہو. پتہ چلتا ہے کہ کس انتظام سے جو ہے یہ قرآن بھی نازل ہوا اور معصوم بھی جو ہے اس مہینے میں جو ہے پیدا ہوا. تو صاحبان ایمان، کافرین مکہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نہیں، اولاد نرینہ نہیں، تو آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے پروپیگنڈا شروع کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان میں سے ایک شخص جو عاص بن وائل تھا، وہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرتا تھا، جس کے رد کے لیے اور تحدی کے لیے یہ سورت جو ہے نازل ہوئی ہے. عاص بن وائل کہتا تھا کہ رسول کے تو اولاد نہیں ہیں، رسول نعوذ باللہ ابتر ہیں، یہ اگر اس دنیا سے انتقال کر جائیں تو ان کا مشن ہی ختم ہو جائے گا، اسلام ہی ختم ہو جائے گا، ان کے بقول ہماری جان چھٹ جائے گی، کوئی نئی آئین اور دستور جو ہے دین جزیرت العرب میں نہیں آئے گا. تو صاحبان ایمان، اب یہ اس کا جو ہے تفسیر کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، حبیب تمہارا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے. ادھر جو ہے عاص بن وائل جو ہے دھمکی دیتے رہا، اس کا بیٹا بھی پیدا ہوا، عمرو ابن عاص پیدا ہوا، عمرو ابن عاص کے بعد جو ہے عبید اللہ پیدا ہوا، عبید اللہ کے بعد جو ہے عامر ابن عبید اللہ پیدا ہوا. ادھر ابو لہب جو ہے گستاخیاں کرتا رہا، عتبہ بھی گستاخیاں کرتا رہا، عتیبہ بھی گستاخیاں کرتا رہا. ادھر قرآن ارشاد فرما رہا ہے ان شانئک ھو الابتر. پروردگار ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات اسی طرح مجہول رہتی اور سمجھ میں نہیں آتی، حل نہیں ہو پاتا. اگر 10ویں امام علی نقی کے زمانے میں ایک شخص اٹھ کر کھڑا نہ ہوتا تو ہمارے امام جو ہے جواب اسے اگر نہ دیتے تو یہ پزل جو ہے کبھی بھی حل نہیں ہو پاتا. ایک
दुश्मन खड़ा हुआ, अपने बेटे को लेकर खड़ा हुआ और आवाज देता रहा कि फरजंदे रसूल, कुरान तो कहता है कि इन्ना शानिअका हुवल अबतर, मेरा बेटा भी जिंदा है, काफिर भी जिंदा है। तो एक मर्तबा इमाम ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया कि अगर सूरज निकल रही है तो मशरिक के बजाय मगरिब से निकल सकती है, लेकिन कुरान झूठा नहीं हो सकता। अरे ये होता किसी और के है, मशहूर किसी और के हो जाते हैं। लिहाजा आपने उसी जलसे में इरशाद फरमाया कि वही आसिफ ने जो वाल हैं उसके 4 बाप जो है दावेदार थे, 4 बाप जो है दावेदार थे, और उनमें से एक जो ज्यादा कवि था, मजबूत था, उसने आस को उठाकर जो है बेटे बना के लेके गया। बेटा था नहीं, बना दिया। जिसे बना दिया जाए वो और होता है। लिहाजा आपने गौर फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़े शान से कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने हबीब आपको कौसर अता किया। तो यहाँ पर आपको कुछ अरबी लुगत की तरफ लेकर जाना है। एक अता होता है जो अलिफ और ते और ये के जरिए से लिखा जाता है अरबी लुगत में। अता जो है अलिफ और ते और ये, वो ऐसी चीज को दी जाती है जो वापस भी लेने के काबिल हो। अल्लाह उसे दे भी देता है, वापस भी ले लेता है। लेकिन ला तासु अला मा फातकुम वला तफरहु अला मा आताकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया जो है थोड़े से दिन की जो है जगह है। अगर यहाँ पे कोई नेमत तुम्हें मिल गई तो उससे तुम खुश ना हो जाओ, और अगर तुमसे छीन ली गई तो उस पर तुम गम और गुस्सा भी जो है उसका इजहार ना करो। मोमिन की जो है तारीफ ही यही है कि अगर उसे पूरी दुनिया दे दी जाए तो वो खुश नहीं होता, इसलिए कि ये फानी है। और अगर पूरी दुनिया भी छीन लिए जाए तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला लफ्ज़ अता इस्तेमाल कर रहा है। वअला वअल्ला तहज़नु अला मा फातकुम, जो कुछ तुम्हें दिया गया है उस पर जो है अगर उसे तुमसे ले लिया जाए तो उसमें तुम गम गुस्सा न करना। तो लफ्ज़ अता को यहाँ पे अलिफ और ते और ये इस्तेमाल कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन नेमतों के लिए जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे भी देता है और वापस भी ले लेता है। लेकिन एक है ऐन और तोए, और ये अता। अता उस चीज को दी जाती है कि अगर जब दे दी जाए तो वापसी का कोई माना बाकी नहीं रहता। तो अब आइए और देखिए नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करने चाह रहा है। एक मर्तबा सूरह वज़्ज़ुहा में अल्लाह ने गड़गड़ा के आवाज दी, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका। यहाँ पे फिर वही अता का लफ्ज़ आ रहा है। हबीब अनकरीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ऐसी अता करेगा फतरज़ा कि आप भी राजी हो जाएंगे, खुदा भी राजी हो जाएगा और ज़ुर्रियत रसूल भी राजी हो जाएंगे, उम्मत रसूल भी राजी हो जाएंगे। सूरह वज़्ज़ुहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मर्तबा प्रॉमिस किया, वादा किया, और चंद सूरह हट के सूरह इन्ना अतैना में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मर्तबा गड़गड़ा के आवाज दी, इन्ना आतैनाकल कौसर। हबीब जिसका वादा हम कर रहे थे वो हमने आपको अता कर दिया। अरे अता उस चीज को की जाती है जिसे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता कर दे कोई माई का लाल नहीं होता जो उसे वापस छीन ले। मोहम्मद वाले तो उसे अता कहते हैं। अब साहिबाने ईमान रसूल पाक के दरवाजे पे और दर पे बारगाह पे हम जाते हैं।
اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ نعمت وہ اچھی ہوتی ہے جس میں دوام اور پائیداری پائی جائے. یا رسول اللہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عطا کی کہ جس کا نام کوثر رکھا. سوال ہمارا یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ اس کوثر کی جو ہے بقا کب تک ہے, یہ کتنی دیر باقی رہے گی, اس کی کوئی گارنٹی ہے یا نہیں ہے. تو ایک مرتبہ سینے تان کے میرے رسالت ماب نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین, ارے میں جاتے جاتے تمہارے درمیان میں دو گرا بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ عطرتی اہل بیتی. دوسری چیز جو ہے میری عطرت ہے اور میری اہل بیت ہے. تو صاحبان ایمان میں انہیں چھوڑے جا رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا اتنا ہی نہیں وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرَقَا. تم پوچھ رہے ہو نا کہ کب تک یہ نعمت کوثر باقی رہے گی. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا کبھی بھی نہیں ہوں گے. حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, یہاں تک کہ حوض کوثر تک مجھ سے آ کر مل جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت عطا کر دی. نعمت عطا کرنا اللہ کا کام تھا, باقی رہنے کی گارنٹی رسول پاک نے حوض کوثر. باقی رہنے کی گارنٹی. انہما لن یفترقا, یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. جب جدا نہیں ہوں گے تو باقی ہی رہیں گے. پھر فرمایا دیکھو یہ جو ہے مجھے کوثر پہ آ کے ملیں گے, گھبرانا نہیں. اتنے سادات قتل ہوئے ہیں, یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ بنی عباسیہ جو ہے وہ نام پکار کر, جیسے ہمارے یہاں لقب ہے ہم کہتے ہیں نا شاہ صاحب, تو چلتے چلتے کسی کو کہہ دیتے تھے گارڈ جو ہے شاہ صاحب, اگر وہ پلٹ گیا تو اسے قتل کر دیتے تھے. دیواروں میں رکھ رکھے زندہ زندہ جو ہے انہوں نے قتل کیا. یا سیدنا فرض کریں یا سید کہہ کر پکارتے تھے, اور اس طرح جو ہے یعنی نفسیات کو یوز کر کے. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذریت رسول کو زندہ رکھا, اور قیامت تک جو ہے انشاءاللہ زندہ بھی رہیں گے, اور ان کے علماء دین کو بھی جاری رکھیں گے. ایک شخص ہے سفیان اس کا نام ہے. صاحبان ایمان پہلے اس آیت شریفہ کو آپ کی خدمت میں پڑھوں, اور ٹائم پر بھی انشاءاللہ ختم کرنا, آپ گھبرائیے گا نہیں. قرآن مجید میں ہے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب نفخ صور ہو جائے نا, ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا انصاب, کوئی نسب باقی نہیں رہے گا. یعنی کسی کو بھی نسب سے نہیں پکارا جائے گا. فلا انصاب بینہم ولا یتساءلون, اور کسی اور جملے سے جو ہے وہ پوچھا نہیں جائے گا. تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایکسپشن ہے, الا ذریت رسول کی نسب جو ہے وہ باقی رہے گی. باقی جو امتی ہیں ہم اور آپ جیسے, ان کے لیے کیا نسخہ ہے؟ ان کے لیے میں ایک واقعہ آپ کو خدمت پیش کرتا ہوں. تو صاحبان ایمان نسب اور حسب جو ہے وہ دنیاوی مفاد کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے, کہتے ہیں بھئی اس کا کوئی رشتہ دار نسبی ہے یا نہیں, آ کے دیکھ بھال کرے, ہے یا نہیں. کوئی مظلوم پیٹا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کا رشتہ دار کیوں نہیں آیا. لین دین انسان بزنس کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ, تو یہ حسب اور نسب جو ہے دنیاوی مفاد کے لیے ہے, آخرت میں یہ باقی نہیں رہے گا. تو ہم کیا کریں جو ہمیں جو ہے آخرت میں بھی کام دینے والی چیز ہمیں مل جائے. تو ایک شخص ہے وہ آتا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے, محبت کے اظہار کے لیے. امام نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی محبت میرے دل میں ہے. اسی وقت جو ہے اذان کا وقت ہوتا ہے,
وہ کہتے ہیں میں نے وضو کیا اور امام کے ساتھ جو ہے نماز بھی پڑھی. اسی کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ صرف محبت خالی کافی نہیں ہے. آنے والا چاہنے والا اس نے وضو بھی کیا, امام کے پیچھے اس نے نماز بھی پڑھی. پھر مولانا نے ارشاد فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, میں ایک حدیث اپنے بابا حضرت علی مرتضیٰ سے نقل کرتا ہوں. جب قیامت کا دن ہوگا نا تو کوئی نسب باقی نہیں رہے گا, صرف ایک نسب تمہارے کام آئے گا. من احبنا اہل البیت فہو مانا یوم القیامت کہاتین السبابتین. یہ میری دو انگلیوں کو دیکھ رہے ہو نا, اب نماز اور روزوں کے بعد جس کے دل میں ہماری محبت ہو تو دنیا کی ساری نسبتیں کٹ جائیں گی. خدا کی قسم محبت آل رسول کی نسبت باقی رہے گی, اور جس کے دل میں محبت آل رسول باقی رہے وہ قیامت میں اس طرح ہمارے نزدیک ہوگا, آگے جہنم دور ہوگی. اور فرمایا آپ نے یہی, تو اگر والمودتو روایت میں ہے اقرب نسب, بہت بڑی عظیم جملہ ہے یہ کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک رشتہ جو ہے, یا آپ کہہ لیں ایک ذریعہ, اور جسے ہم کہتے ہیں ایک وسیلہ قرار دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں یہ خون کے رشتے کی جو ہے کوئی اہمیت نہیں ہے. گزشتہ تقریبوں میں عرض کر چکا ہوں, حضرت نوح کے بیٹے تھے, ان کے سامنے عذاب ہوئی, خونی رشتہ تھا یا نہیں تھا, لیکن سلمان فارسی کے دل میں محبت آل رسول تھا. تو ارشاد فرمایا سلمانو منا اہل البیت, ارے آخرت میں خونی رشتے کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ایمانی رشتے کو دیکھا جائے گا. اگر تم سلمان فارسی ہی کیوں نہ رہو گے, تم اہل بیت سے مل جاؤ گے, اور اگر تم نوح کے بیٹے ہو گے نوح سے دجا ہو جاؤ گے. ہمارے یہاں ایمان کا رشتہ ہے, اور یہ عظیم اور عجیب سا رشتہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عجیب سا رشتہ چھوڑا ہے ہمارے درمیان کہ جس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناامید نہیں ہو سکتی. ایون روایت میں ہے کہ من احب حجرا حشر معه, اگر کوئی شخص کسی پتھر سے محبت کرتا ہو اس کے ساتھ وہ محشور ہو گیا قیامت کے دن. تو صاحبان ایمان ایک جملہ محدث دہلوی کا ہے, اور آپ کی زحمت کو میں ختم کروں. محدث دہلوی اپنے کتاب میں اسرار و شہادہ ان کا نام ہے. محدث دہلوی وہ ہے جب انہوں نے دیکھا کہ شیعہ بہت ہو رہے ہیں ان کے زمانے میں, تو انہوں نے شیعت کے خلاف جو ہے تحفہ اشنا عصریہ لکھی, کہ جس کے جوابات کے لیے جواب بھی بہت سارے علماء نے جواب دیے ہیں. بہرحال کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے انہوں نے بہت ہی ٹوسٹڈ پیچیدہ سوالات, یعنی دشمنی تھی ان کی اہل بیت سے. لیکن آئیے اور دیکھیں ان میں کیا فرماتے ہیں. ان کے بقول رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقل میں کرتا ہوں کہ وہ نقل قول جو ہے کفر نہ باشد. شہادت ظاہری نہیں ہوئی, ہمارے عقیدے کے مطابق تو مسموم ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں ان کے بقول آپ مسموم بھی نہیں ہوئے تھے, آپ کو پوائزن سم بھی نہیں دیا گیا تھا, لہذا شہادت کی فضیلت آپ کو نہیں عطا ہوئی تھی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس فضیلت کو آپ کے فرزندوں میں رکھی ہے. امام حسن اور امام حسین میں یہ فضیلت رکھی ہے. پھر ان کا لفظ ہے, فرماتے ہیں فشہادت الحسن شہادت رسول اللہ. تو جو چاہتا ہوں امام حسن اگر شہید ہوتے ہیں تو حسن شہید نہیں ہوئے, رسول اللہ شہید ہوئے. اتنی بڑی بات کہہ دی. اور امام حسین اگر شہید ہوتے ہیں تو حسین شہید نہیں ہوئے بلکہ رسول اللہ شہید ہوئے. میں دس بستہ کہتا ہوں رسالت مآب کے بارگاہ میں کہ اے محدث دہلوی, آپ نے اتنا تو کہہ دیا, تو اب آپ یہ بھی تو کہہ دیں جس نے حسن کو قتل کیا وہ قاتل رسول اللہ ہے, اور جس نے حسین کو قتل کیا وہ قاتل رسول اللہ.
پروردگار رب العزت کی بارگاہ سے التجا اور دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سیرت محمد و آل محمد اور امام حسن علیہ السلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانیان مجلس حاجی غلام عباس صاحب کے جتنے مرحومین اور مرحومات ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ پروردگار اپنے گھر سے ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور ان کے نذرانوں کو جو آج